السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں سورہ القصص کی آیت نمبر 71، 72 اور 73، 71، 72 اور 73 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نہایت ہی اہم عنایت جو دنیا کے لیے عطا کی ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس طرح بنایا ہے، اس کا نظام اس طرح بنایا ہے اور زمین کو اس طرح گردش دی ہے جس سے کہ دن رات بنتے ہیں، یعنی زمین اپنے محور ایکسس کے گرد گھومتی ہے، 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ سورج کے سامنے زمین کا کچھ حصہ، آدھا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے جہاں دن رہتا ہے، آدھا حصہ سورج کے مخالف سمت میں ہوتا ہے، یعنی پیچھے ہوتا ہے، یعنی آدھا زمین کا حصہ سورج کو فیس نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ پیچھے ہوتا ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، بڑا اہم نظام ہے۔ اگر یہ نظام دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح نہ بناتا، یعنی زمین کو روٹیشن نہ دیتا، تو دن رات نہیں بنتے۔ اور سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا اس نظام شمسی میں اور اس کے باہر بھی ایسے سیارے ہیں جن کی ایک ہی سمت اپنے اسٹار کی طرف ہوتی ہے، یعنی اسٹار یہاں ہمارا سورج ہے، تو کچھ ایسے سیارے ہیں جن کی ایک ہی سمت سورج کے سامنے ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ایک طرف دن رہتا ہے آدھے حصے میں اور آدھے حصے میں رات رہتی ہے۔ اس طرح اس کائنات میں کئی سیارے ہیں جو سائنسدانوں نے دریافت کیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح گھومنے والا بنایا ہے، گردش کرنے والا بنایا ہے جس سے دن رات بنتے رہتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے زمین پہ بھی ایک آدھے حصے میں ہمیشہ دن رہتا اور آدھے حصے میں ہمیشہ رات رہتی، یعنی دن جس حصے میں ہوتا وہاں کے لوگوں کو رات میسر نہ ہوتی آرام کے لیے، اور جس حصے میں رات ہوتی وہاں کے لوگوں کے لیے دن میسر نہیں ہوتا کہ وہ کچھ دیکھ سکیں اور اپنا کام کاج اور خدا کا فضل تلاش کر سکیں۔ تو یہ زمین جب بنائی اللہ تعالیٰ نے اور اس میں انسانوں کو آباد کیا تو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ متواتر زمین کے ہر حصے کو دن اور رات ملتی رہے تاکہ دنیا کے لوگ آرام بھی کر سکیں اور کام کاج بھی کر سکیں۔ یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ نظام قائم رہے گا۔ تو اگر ہم
اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہیں اور تسلیم کرنا چاہیں تو یہ ایک معجزہ ہی بہت کافی ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ جیسے کہ بعض دوسرے سیاروں میں ہوتا ہے کہ ہمیشہ آدھے حصے میں دن اور ہمیشہ آدھے حصے میں رات، وہ ہمارے یہاں زمین پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم دن میں روزی تلاش کریں اور رات کو ہم آرام کریں۔ اسی طرح پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے مجھے وہ آیت اللہ تعالیٰ کی بار بار یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان آیتوں کا احساس ہوتا جا رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ پھر دور کیوں جائیے، نہ صرف یہ دن رات بلکہ موسم، اتنا ٹھیک موسم اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں رکھا ہے کہ جس کی کوئی کچھ حد نہیں ہے، جتنا شکر کریں کم ہے۔ یعنی جب سائنسدانوں نے دریافت کیا، دوسرے سیاروں کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کی ٹیلیسکوپ سے، تو پتہ چلا کہ بعض جگہ اتنی گرمی ہے کہ کوئی جاندار برداشت نہیں کر سکتا، بعض سیاروں میں اتنی سردی ہے کہ کوئی جاندار برداشت نہیں کر سکتا، بعض سیاروں میں اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ انسانی بستیاں اس میں رہ نہیں سکتی۔ تو جیسے جیسے ہم اس کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مخلوق کے لیے، انسانی مخلوق کے لیے خاص طور سے، یہ زمین ایک بہترین گھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا انتظام کر دیا ہے جو کہ ایک جاندار مخلوق کے لیے ضروری ہے اور فائدہ مند ہے۔ بات اتنی ہے کہ ہمیں ان پر باتوں پر غور کرنا چاہیے، آنکھ بند کر کے ہمیں زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سمجھنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔